وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی کا یہ کہنا کہ پاک فوج جو ہے وہ ان کے لوگ مساجد میں کتے باندھ دیتے ہیں، اس طرح کا بیان دینا یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ یعنی یہ کہ یہ اسی لیے جو ہے نا یہ سیاست میں دین کو نہیں لانا چاہیے۔ دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، مقدس ناموں کے نام پر جب سیاست ہوگی جو کہ ایک گندا کھیل ہے، تو اس کی جو کیچڑ ہے وہ اس طرح سے پھر اچھلتی ہے۔ نہایت نامناسب بیان ہے۔ اب انہوں نے بیسیکلی ہوتا یہ مذہبی ٹچ دینا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا پرانا طریقہ ہے، لوگوں کو اپنی فیور میں کرنا ہے تب بھی مذہبی ٹچ دینا ہے، کسی کے خلاف بیان دینا ہے، کسی کے خلاف کمپین بنانی ہے تو بھی مذہبی ٹچ دینا ہے۔ تو یہ مذہبی ٹچ یہ دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور ایک ایسے وقت میں یہ بیان سامنے اس طرح کا آیا ہے کہ جس وقت مطلب ہے پختونخوا بلوچستان کے حالات سب کے سامنے، افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ ہماری باقاعدہ ایک حالت جنگ میں ہے پاکستان، اور وہاں پہ جو فراڈیوں کا ٹولہ مسلط ہے افغانستان میں، مذہب کا نام لے کر فراڈیوں کا ایک ٹولہ ہے، ڈاکوؤں کا ایک، لٹیروں کا ایک وہ ٹولہ ہے جس نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے۔ وہ افغانی قوم کے نمائندہ حکومت نہیں ہے، افغانستان کی قوم نے طالبان کو منتخب سرے سے کیا ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ مظالم ان پر ہو رہے ہیں۔ یہ جو حکومت ہے افغانستان پر قابض حکومت، آمریت، یہ ڈاکوؤں کا ایک، جنہوں نے ڈکیتوں کی طرح افغانستان پہ قبضہ کیا طالبان، یہ وہ لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے تمام تر آمریت کو جواز دے رکھا ہے۔ اپنے مظالم جو ان کے ہیں، انہوں نے جو جواز دے رکھا ہے وہ اسلام کے نام پہ دے رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ بچیوں پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے ہیں اسلام کا نام لے کر۔ کسی نے کیا کھانا ہے، کسی نے کیا پہننا ہے، کسی نے کیا کیسا دکھائی دینا ہے، ہر کام پہ وہ اپنا ایک آمریت کو قائم رکھنے کے لیے، یعنی جو ان کے خلاف بولتا ہے اس کو مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ جو ان کی حکومت کے خلاف بولتا ہے، وہ حکومت وقت کے خلاف بولتا ہے، اس کو یہ غدار قرار دے کے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اس نے گستاخی کر دی ہے۔ تو یہ کرتا ہے مذہب کے نام پہ، جب ایک فراڈیوں کا ٹولہ آ کے مسلط ہوتا ہے جو افغانستان پر ہے، وہاں پہ یہ وحشت ہوتی ہے۔ یہ فراڈی جب مذہب کا نام لیتے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور عین اس وقت مقامی آبادیوں کے سامنے یہ کہنا کہ مذہب یعنی مسجد جیسی مقدس جگہ کا احترام پاک فوج نہیں کرتی، اب یہ بالکل ایک پاگل پن ہے۔ آپ تنقید کرنا چاہیں، ہزاروں آپ کو ویلڈ ریزنز مل جائیں گی، پولیٹیکل ریزنز مل جائیں گی، جن کو آپ بنیاد بنا کر اپنی تنقید کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی سیاست کرنی ہے، بالکل کیجیے، لیکن مذہب کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب نے یہ مذہب کو بیچ میں لا کے اپنی طرف سے انہوں نے نفرت کو بڑھایا، اور یہ وہ بیانات ہوتے ہیں، یہ وہ جذبات ہوتے ہیں جو مذہب کے نام پہ بھڑکائے جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ دہشت گرد اٹھاتے ہیں۔ جب مذہب کے نام پہ یعنی کسی بھی فورس کے خلاف آپ لوگوں کو ابھاریں گے تو اس کا یعنی وقتی طور پہ کوئی سیاسی فائدہ، اللہ جانے کس طرح کا سیاسی فائدہ وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر صرف اور صرف فساد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور اس طرح کی ڈکیت قسم کے لوگوں کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، جو اسلام کا نام استعمال کر کے ظلم کرتے ہیں، آمریت قائم کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ پاکستان جنگ میں ہے، اور آپ ان کو مزید ایمونیشن دے رہے ہیں، پولیٹیکل ایمونیشن دے رہے ہیں، مذہب کے نام پہ دہشت گردی کا مسالہ دے رہے ہیں کہ پاک فوج وہ فوج ہے، یعنی اس طرح کا الزام لگا کے مساجد کی یہ بے حرمتی ہو گئی ہے، لہٰذا ان کے خلاف لڑنا جائز ہے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ ایک اس طرح کی گراؤنڈ بنائی گئی ہے مذہب کے نام پہ، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ مذہب کا استعمال جو ہے وہ اس طرح سے دین میں جب بھی ہوگا، فراڈیے لوگ جس طرح کے بھی فراڈیے ہوں گے، داڑھی والے فراڈیے ہوں گے یا بغیر داڑھی کے فراڈیے ہوں گے، جب بھی وہ دین کے نام پہ سیاست کریں گے، وہ فراڈ کریں گے، اور وہ اپنی مقامی سیاست میں مقدس مقامات کا نام لیں گے، مقدس شخصیات کا نام لیں گے لوگوں کو جذبات بھڑکانے کے لیے، اور اس کا نتیجہ بڑا ہی بھیانک ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے۔ وہ بہت افسوسناک بیان ہے، ان کو اس بیان سے معذرت کرنی چاہیے، اس بیان کو واپس لینا چاہیے، کیونکہ باقی ٹھیک ہے آپ فوج پہ بہت سے الزام لوگ لگاتے ہیں، لیکن یہ الزام آپ بہرحال ان پہ نہیں لگا سکتے، یہ تو مانے گا بھی کوئی نہیں، انہوں نے مسجد کی بے حرمتی کر دی ہے، یہ تو ایک بالکل ہی فضول قسم کی بات ہے۔ اور اس سے آگے چلیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ بھی یعنی ان کا اٹیک جو ہے وہ بھی یعنی وہ کبھی کہتے ہیں کہ کسی کا دماغ خراب ہے، کسی کو وہ ذہنی مریض قرار دے دیتے ہیں۔ وہ ایک حد تک تو دیکھیے، جہاں تک پالیسی پر تنقید کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، جیل بیٹھے ہیں تنقید ہی کرے گا وہ بندہ، لیکن یہ کہ ذاتی کسی فرد کا نام لے کر اس پہ آوازیں کسنی، کسی کو مریض بتا دینا، کسی کو مطلب ہے کردار کے حوالے سے باتیں اچھالنی، یہ ایک افسوسناک رویہ ہے جو پی ٹی آئی کی شروعات کے دنوں سے ہی یہ رویہ آ گیا تھا، اور جو بھی ان کے خلاف ہوتا تھا سیاسی طور پہ وہ اسی طرح کی گالیوں سے نوازا جاتا تھا۔
اسی طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے، اسی طرح کی ذاتی ہتک کی جاتی تھی، ذاتی کیچڑ اچھالا جاتا تھا. یہ پی ٹی آئی کا پرانا ایک طریقہ ہے. خان صاحب خود اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور اپنی پارٹی میں جب ان کی حکومت تھی وہ اس طرح کے لوگوں کو بہت قریب رکھتے تھے جو لوگ زیادہ سے زیادہ گندی باتیں کیا کرتے تھے، گندی زبان استعمال کیا کرتے تھے، اخلاق سے گری ہوئی غیر روایتی باتیں جو لوگ مین سٹریم میں کرتے تھے. خان صاحب کو اس طرح کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھیں. تو بنیادی طور پہ وہی رویہ ہے آج تک، اور ایک اور تصادم ظاہر ہے کہ دکھائی دے رہا ہے. اچھا، اب اس تصادم میں پہلے پی ٹی آئی کو کیا ملا ہے یہ کسی کی بھی سمجھ سے باہر ہے کہ تصادم کے اس راستے پہ چل کے جس کی انتہا پھر کلائمیکس 9 مئی کو ہوا، اس کا کیا فائدہ ہوا پی ٹی آئی کو، ماں سے باعث کے کہ ان کے کئی نوجوان جذباتی لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، مقدمات بھگت رہے ہیں، کتنوں کے مستقبل برباد ہو گئے، کتنوں کے رشتے برباد ہو گئے، کتنوں کے خاندان برباد ہو گئے، کتنوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں. یہ مزید تصادم میں آگے جا کر سوائے اس کے اور کیا ملے گا؟ کیونکہ ویسے بھی پاکستان ایک طرف سے انڈیا کا ظاہر اٹیک کا خطرہ ہے، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہے. تو حالت جنگ جب آتی ہے تو وہ تو نارمل ملک بھی ہوتا ہے تو اس میں سارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایمرجنسی جب لگ جاتی ہے تو ہر طرح کی یعنی ظاہر ہے کہ اگر گھر میں ہی اٹیک ہو گیا تو پھر تو سب کچھ سسپینڈ ہو جائے گا نا. پھر تو سیکورٹی فورسز جو بھی ہیں وہ اپنی مرضی کا یعنی کے مطابق جو بھی پھر وہ جی چاہے کریں. تو یہ تصادم ایک طرف سے پی ٹی آئی یعنی تصادم کی طرف جا ضرور رہی ہے، بٹ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ملک اس وقت حالت جنگ میں، اور جو اس وقت جواب آئے گا وہ بہت خوفناک آئے گا. تو اس سے کیا حاصل کیا ہونا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یعنی یہ کہ مزید جو پی ٹی آئی کے رہے سہے تھوڑے بہت کو لیڈر ہوش مندی کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اندر ہوں گے، پھر کیا ہو جائے گا؟ سوشل میڈیا پہ شور مچانے سے تو یعنی اگر اقتدار ملتا ہوتا تو کب کا مل چکا ہوتا، انقلاب آنے ہوتے تو کب کیا آ چکا ہوتا پاکستان میں، بٹ ایسا نہیں ہوا. سو بنیادی طور پہ یہ وہ تمام لوگ، وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ تلخی کم ہو، اور جائز طور پہ حکومت کے بھی وہ لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ تلخی کم ہو، ہر ہوش مند آدمی یہی چاہے گا کہ اندرونی سیاسی تلخی کم ہو، کیونکہ ملک حالتیں دو طرف سے جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں. ہر کوئی یہ چاہے گا کہ سیاسی تلخی کم ہو، لیکن یہ اس طرح کی باتیں کرنا جو وزیر اعلیٰ پختونخوا نے کی یا جو بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی نارملیسی آ سکتی ہے، کوئی نرمی آ سکتی ہے، کوئی تلخی کم ہو سکتی ہے؟ اس طرح تو تلخی کم نہیں ہوگی. یہ تو وہی راستہ ہے جس پہ چلتے چلتے تلخیوں اور دشمنیوں اور نفرتوں کے جس پہاڑ پہ آج یعنی پی ٹی آئی اور آپ یوں کہیں کہ باقی نظام آمنے سامنے ہے، یہ جس جگہ پہ پہنچے کھڑے ہیں یہ اسی نفرت انگیز جذباتی سوچ کا نتیجہ ہے. اسی پہ چلتے رہنا ہے تو اسی طرح کا انجام مزید ملٹی پلائی ہو کے آگے آتا رہے گا. اس کا حقیقت کی دنیا میں ماں سوائے فساد کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اس میں بھی جو آپ یوں کہیں کہ اس میں جو الٹیمیٹ لوزر ہوگا وہ خود پی ٹی آئی ہوگی. سو آئی ڈونٹ نو کہ یہ جذباتی اور یہ غیر دانش مند اور یہ ایک وحشت یہ کب تک پی ٹی آئی پہ رہے گی، یہ اس کے لیے کچھ بھی اندازہ لگانا بہت مشکل ہے.